السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ابرہہ کی فوج ایک بار پھر کعبہ کو ڈھانا چاہتی ہے۔ حرم میں اللہ کے مہمانوں کو خور میں لطف پت دیکھنا چاہتی ہے۔ طواف کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کو تہس نہس کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے برے مقاصد کو مکہ سے 65 کلومیٹر دور ہی ختم کر دیا۔ یمن کے باغی حوثیوں نے مکہ مکرمہ کی سمت بالسٹک میزائل داغا، لیکن اس ابرہہ کے میزائل کو اپنی بدنیتی کو پورا کرنے سے پہلے ہی مار گھرایا گیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کی سب سے مقدس شہر پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مقدس مقام کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں؟ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کو کس کی پشت پناہی ہے؟ جنہوں نے حملہ کیا ان کو حوثی کہا جاتا ہے۔ حوثی ایک ایسا فرقہ جس کی پیدائش یمن میں ہوئی، شیعہ فرقہ زیدیہ کی شاخ ہے، دینی اور سیاسی طور پر حزب اللہ کی پیروی کرتا ہے، شیعہ اثنا عشریہ کے عقائد اور افکار کا حامل ہے۔ وہ اپنے آپ کو حسین بدر الدین الحوثی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس تنظیم کا روحانی لیڈر بدر الدین الحوثی سمجھا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا کارکردہ لیڈر حسین بدر الدین تھا، جو اپنے باپ کا بڑا بیٹا تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم یمن میں حاصل کی، اسلامی علوم میں ایم اے کیا، پی ایچ ڈی ڈگری شروع کی، لیکن درمیان میں ہی تعلیم کو چھوڑ دیا اور اپنے ایم اے کی ڈگری کو سرٹیفکیٹ کو پھاڑ دیا اور 1990 میں ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی جس کا نام حزب الحق تھا۔ ایران میں کچھ مہینے قیام کیا، پھر لبنان کی حزب اللہ کے پاس تربیت حاصل کی، اس کے بعد نفرت انگیز تقاریر کا آغاز کیا اور 2004 میں حسین کی ہلاکت کے بعد اس کا بھائی عبد الملک الحوثی قیادت کو سنبھالا۔ اس حوثی تنظیم کے عقائد شیعہ اماموں کی طرف دعوت دینا ہے، سنیوں کو اپنے حکمرانوں کے خلاف بھڑکانا، اہل سنت والجماعت کے خلاف جنگ کرنا ان کا اولین مقصد ہے، کیونکہ یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ خمینی انقلاب کی تعریف کرنا، لبنان کی شیعہ تنظیم حزب اللہ کو مثالی سمجھنا اور صحابہ میں سے کچھ کے علاوہ تمام کو کافر قرار دینا ان کا اصل مقصد ہے۔ بدر الدین الحوثی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، انا عن نفسی اؤمن بتکفیرہم، میں صحابہ کرام کو کافر سمجھتا ہوں۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا، امہات المؤمنین پر لعن طعن کرنا ان کا عام مشغلہ ہے۔ حسین الحوثی کا کہنا ہے کہ اس امت میں جتنی برائیاں ہیں، جتنا بھی ظلم ہے، جتنے بھی بدکاریاں ہیں، ان سب کے ذمہ دار ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں، نعوذ باللہ۔ صحابہ نے سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بیعت کی۔ اس بیعت کو دنیا کی سب سے بری بیعت قرار دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اس امت کے سارے انتشار، اختلاف اور بدکاریاں، سارے کے سارے ظلم، طغیان، برائیوں کی اصل جڑ ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کو ہی خلافت کا اولین مستحق سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگ ابو بکر و عمر کی خلافت تسلیم کرتے رہیں گے، ان سے کسی قسم کی بات چیت کا دروازہ کھولا نہیں جا سکتا، بلکہ ان سے لڑائی جاری رہے گی۔ گویا یہ لڑائی، عداوت
جنگ و جدال سے اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک اہل سنت والجماعت ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ، عائشہ کو کافر نہ سمجھیں۔ ظاہر بات ہے اہل سنت والجماعت کافر نہ سمجھیں گے اور نہ جنگ رکنے والی ہے۔ اب آپ بتائیں کیا صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر سمجھا جا سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 صحابہ کرام دوسرے تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، مومن کامل ہیں اور جنتی ہیں۔ قیامت تک کوئی بڑے سے بڑا ولی کسی ادنا صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح کوئی ولی یا صحابی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، ویسے عام آدمی صحابہ کرام کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تمام صحابہ کرام برحق ہیں، معیار حق ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں۔ کسی آدمی کو، کسی شخص کو صحابہ کی خطا اجتہادی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کسی بھی صحابی سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ جو شخص صحابیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہوگا، یا الوہیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل ہوگا، یا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت باندھے گا، یا تحریف قرآن کا قائل ہوگا، وہ دائر اسلام سے خارج ہے۔ یمن کے ان باغی حوثیوں کو ایران کی پشت بنائیے دوستو، وہی ان کو ہر طرح کی طاقت فراہم کرتا ہے۔ ایران کے بل بوتے پر ہی آج اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ایران کی تائید کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوش میں آئیں۔ وہ اہل سنت والجماعت کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے، اور ایرانی ہمدرد نام نہاد سنی غفلت میں اس کی تعریف میں مگن نظر آتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام کو کافر سمجھتے ہیں، کیا ان سے کسی خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صرف انہوں نے ایک میزائل کو داغ کر دیکھنا چاہا ہے کہ عالم اسلام کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ اگر ایسے نازک موقع پر گونگے شیطان بن کر بیٹھیں گے تو آئندہ دنوں میں کچھ بھی ہمت پیدا ہو سکتی ہے۔ عالم اسلام کو متحد ہونا ہوگا، قبلے کی حفاظت میں متحد ہونا ہوگا، یہودی سازش کو ناکام بنانا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، قبلے کی حفاظت جیسے ابرہہ اول سے کیا تھا ویسے ہی اس نئے ابرہہ کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔